أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من تحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 میرے نہایت عزیز وقار واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدق اللہ تعالیٰ فی الدارین خیرہ اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے آمین وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے حصول برکت کے لیے تلاوت کلام پاک الحمدللہ ہو چکی ہے یا تو کچھ اشعار الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر درود پاک کی فضیلت میں ایک حدیث پاک بیان کر کے تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی کا ہر جگہ ہر مقام پر ساتھ دیا، حفاظت کی، تحفظ فرمایا اور ظالموں کے ظلم
کفار کے ظلم کا ان کو خود جواب دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک سلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ سبھی دوست میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھ لیں، کیونکہ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مقرر فرمایا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے کہ اے حسان میری نعت پڑھو۔ ان کے لیے ممبر شریف بچھا دیا جاتا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی نعت پڑھتے، اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حسان بن ثابت کی جبرائیل کے ذریعے سے مدد کریں۔ تو ہم سب مل کے پڑھتے ہیں تاکہ ہم سب کا بھی شمار نبی علیہ السلام کو محبت کرنے والوں، آپ کی ثنا خوانی کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ گزشتہ چند سال سے، گزشتہ سال تو نشیز پاکستان میں مصروف تھا، پھر آپ کے ادھر امریکہ میں نہیں آ سکا، اس سے پچھلے سال 2014 کے آخر پہ نیو یارک نیو جرسی کی طرف مصروفیت تھی، غالباً یہ 2 سال بعد آپ کے ہاں ادھر یا 3 سال بعد آنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہ ملاقات بھی ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارا مل کے بیٹھنا، ایک دوسرے کو ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کرنا، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کہ روز محشر کو ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو ان کے اوپر انبیاء علیہم السلام بھی رشک کریں گے، ان کے اوپر انبیاء علیہم السلام بھی رشک کریں گے۔ تو پوچھا جائے گا یا الہ العالمین یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب یہ ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اوپر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔
درود پاک کی فضیلت میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر کے پھر انشاءاللہ ہم اپنے بیان کی طرف چلیں گے. وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے سبھی دوست ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعۃ فإنه مشهود تشهده الملائکۃ وإن أحدا لن يصلي علي إلا أردت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. اس کو رواہ ابن ماجہ بالاسناد صحیح وقال منذر رواہ ابن ماجہ باسناد جید. قال المناوی قال الدمیری رجالہ الثقات وقال العجلونی حسن. اس حدیث پاک کا ترجمہ غور سے سماعت فرمائیں. اس کو صحیح حدیث کہا گیا ہے اور اجماع کا یہی ارشاد ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور ثقہ مضبوط، جس کے راوی مضبوط ہوں، متفق علیہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، یہ یوم مشہود یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی حاضری کا خصوصی دن ہے. اس دن فرشتے کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور آپ کے وصال کے بعد یعنی آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ہاں میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے. سوائے اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جو نظام ہے اس کے مطابق فرمایا گیا کہ نبی زندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم. فرمایا کہ ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو نقصان پہنچا سکے، اور وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس حدیث کا علم ہے اس کی دلیل مضبوط ہے. تو میں نے یہ متن کے ساتھ حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی ہے تاکہ بعد میں کوئی ایسا اعتراض نہ رہے. اور اگر غور کیا جائے اس بات کے اوپر کہ اگر انبیاء کا بھی سلسلہ، انبیاء کا نظام بھی عام آدمیوں کی طرح ہے تو پھر عام آدمی میں اور نبی میں فرق کیا رہا؟ غور کیجئے نا جی. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اب یہ کافر دنیا کے اوپر زندگی گزارتا ہے نا، اس کے بعد اس کی موت واقعہ ہوگی، جس طرح بھی ہو گیا اس کو انہوں نے جلا دیا، جلا کے اس کی راکھ کو پہاڑوں کے اوپر پھینک دیتے ہیں، پانی میں بہا دیتے ہیں کہ تاکہ کل کو اس کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. ہمارا ایمان یہ ہے کہ موت تو اس کو بھی نہیں آتی، روح تو اس کی بھی زندہ رہتی ہے. موت تو جسم کو ہے، روح کو نہیں ہے. اگر روح بھی ختم ہو گئی، جسم بھی ختم ہو گیا تو پھر وہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کس کے لیے ہوگی؟ یہ عام آدمی کا جو نظام اللہ نے رکھا ہے. پھر مومنین کاملین ان کا رتبہ زیادہ ہے، اللہ کے ولیوں کا رتبہ اور زیادہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا رتبہ اور زیادہ ہے. ان کی روحیں ان کے مقام کے مطابق عالم ارواح میں رہتی ہیں.
آسمانوں پہ اللہ کریم ان کو مقام عطا فرما دے، دنیا کے اوپر رہ کر ایک روح کا مقام قلب المؤمن عرش اللہ تعالی ہو سکتا ہے۔ مومن کی جو ہے، مومن کا مقام کیا ہے؟ اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ دنیا میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہو سکتا ہے، تو جب وہ جسم کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مقام فوق العرش کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو پھر انبیاء علیہ السلام کا مقام، سب سے زیادہ مقام جو اللہ کریم نے عطا کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ کریم نے عطا کیا۔ اس لیے ایمان کامل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے کمالات کو منوعاً دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا ایمان، ہمارا عمل کچھ قابل قبول ہوگا۔ اور وہ لوگ جو معاذ اللہ کچھ اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ابھی جو بیان سے پہلے آپ کے سامنے سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل کی، اپنا تلاوت کی ہے، اس کے شان نزول کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نزول فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے مکہ پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، کفار منافقین آپ کی جان کے دشمن بن گئے، جہاں تک ممکن تھا پیغام پہنچایا، آخرکار وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ مدینہ پاک سے جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں کفار نے، منافقین نے روک لیا کہ آپ عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ صلح حدیبیہ کا جو مقام تھا، یہ وہ تھا۔ مدینہ پاک سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ، 1400 کے قریب صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے بھوک کو محسوس کیا، صحابہ کرام نے پانی کو محسوس کیا، تو اس موقع پر بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا، جہاں پر جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی چاہیے، غسل کے لیے بھی چاہیے، جانوروں کے لیے بھی چاہیے، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنا پانی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پانی ہے جو صرف ایک پیالے میں آ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی لایا جائے۔ جب پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پانی کے پیالے میں رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہم نے کیا دیکھا کہ آپ کی انگشت مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو 1400 کے قریب صحابہ کرام جنہوں نے وضو کے لیے لینا تھا، غسل کے لیے لینا تھا، پینے کے لیے لینا تھا، اپنے جانوروں کے لیے لینا تھا، سبھی نے پانی لے لیا، استعمال کر لیا، وافر مقدار میں رکھ بھی لیا۔ اس موقع پر پھر جب انہوں نے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرے پہ جانے سے روک دیا، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا نیگوشیٹ، جس طرح ایز اے سفیر بنا کر، ٹیبل ٹاک جسے آپ کہتے ہیں، ان سے بات چیت کرنے کے لیے کہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں۔ خیر واقعہ طویل ہے۔ اس موقع پر جہاں یہ مشہور کر دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے بیعت لی۔ یہ بیعت کس بات کی تھی؟ یہ عہد کس بات کا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ ہمیں اپنے بدن کا ایک ایک قطرہ بھی اسلام کے لیے، آپ کی بارگاہ میں، آپ کے لیے، دین اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بہانا پڑا تو ہم وہ بھی بہا دیں گے۔ 1400 صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وہاں پہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر سبھی صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو وہ عشرہ مبشرہ تھے نا جن کو 10 صحابہ کو دنیا کے اوپر جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ 1400 صحابہ کرام کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ آپ نے تمام صحابہ کو، وہ جو موجود تھے جنہوں نے بیعت کی، جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب وہاں سے آپ واپس تشریف لائے، ایک عہد ہوا، لکت پڑت ہو گئی، واپس تشریف لائے، تو وہ جو کفار تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو ہر طریقہ اختیار کر لیا ہے، ہر حربہ استعمال کر لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ان کے مشن سے ہٹا دیا جائے۔ ہر قسم کی لالچ بھی دی، پیسے کی، مال و دولت کی، اقتدار کی، ہر طرح کی لالچ دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لالچ کو ٹھکرا دیا، اور وہ منصب جو اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا تھا، جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اسی کے اوپر ہی ثابت قدم رہے۔ جب واپس مدینہ پاک تشریف لے گئے تو یہود میں سے انہوں نے یہ ایک پلان بنایا کہ ہم تو ہر حربے میں، کفار نے مل کے سبھی نے پروگرام بنایا، پلان بنایا کہ ہم امام الانبیاء علیہ والسلام کو ان کے مشن میں ناکام نہیں کر سکے۔ اب ایک حربہ ہے کہ ان کے اوپر جادو کر دیا جائے، ان کے اوپر جادو کر دیا جائے۔ لبید بن عاصم جو کہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا، یہودی تھا، اس کی بچیاں جادو میں اس سے بھی زیادہ ماہر تھی، ان سبھی نے مل کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جادو کیا۔ اور وہ کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک چھوٹی عمر کے صحابی تھے، خادم تھے، ان کو انہوں نے کچھ لالچ دے کے، چھوٹی عمر کے تھے، اور گلا کر لالچ دے کے تو گھر سے کچھ کنگھی کے دندے اور بال منہ مبارک وغیرہ منگوا کر پھر اس کے اوپر انہوں نے جادو کیا۔ ایک کھجور کا وہ خوشہ لے کر اس میں رکھ کے کوئی سوئیں لگا کے، گرہ لگا کے، تو جناب اس کو ایک کنویں میں جو ہے وہ رکھ دیا گیا، وہ بنی زریق کے کنویں کی تہ میں رکھ دیا گیا، اور پھر اس کنویں کا نام کیا تھا؟ ذی اروان اس کنویں کا نام تھا۔ جادو کر کے پتھر کے نیچے وہ سارا سامان انہوں نے رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کچھ محسوس، اس طبیعت میں کچھ محسوس کر رہے تھے، حالانکہ یہ نہیں ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی بات کا علم نہیں تھا۔ نبی کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور جو منصب عطا کیا گیا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا، تو یعقوب علیہ السلام کو کیا پتہ نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہیں؟ روتے رہے، آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ رب کی رضا تھی، رب کی مرضی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی طبیعت میں کچھ سستی محسوس کر رہے تھے، کچھ بوجھل محسوس کر رہے تھے، اور یہ محسوس کر رہے تھے کہ ایک کام کو میں نے کیا ہے یا کہ نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو کچھ ذہن میں یہ بات آتی تھی شاید کر لیا ہے۔ یہ بشری تقاضے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مبارک نبی ہونے کے لحاظ سے، اس مقام کے لحاظ سے اس میں خطا نہیں تھی، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ چونکہ بظاہر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لباس بشریت میں تشریف لائے تو اس کا کچھ اثر محسوس کیا، وہ یہ کہ یہ تھوڑا سا تذبذب یا ششوپن جسے آپ کہتے ہیں، تھوڑا سا محسوس کرتے کہ شاید میں نے یہ کام کیا ہے یا کہ نہیں کیا۔ تو ایک روز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا الہ العالمین مجھے شفاعت عطا فرما، یہ جو بھی سارا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، استراحت فرمائی، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو اشخاص، ایک آپ کے قدمین شریف کی طرف بیٹھ گئے، ایک سرانے کی طرف بیٹھ گئے، اور وہ جبرائیل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ آپس میں انہوں نے گفتگو کی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں یہ بوجھ کیوں ہے؟ تو ایک نے جواب دیا کہ
لبید بن عاصم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کو ذی اروان کے کنویں میں پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کھلی تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ میرے رب نے سارا معاملہ حل کر دیا ہے اور مجھے اس چیز سے آگاہ فرما دیا ہے جو میری طبیعت میں رکاوٹ کا سبب تھا۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آگاہ فرمایا؟ فرمایا لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے اور وہ جادو کا وہ خوشہ سارا اس نے فلانے کنویں میں پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا کہ وہ کنویں سے وہ نکال کے دو۔ جب وہاں پہ پہنچے انہوں نے کنویں کا پانی نکالا، پتھر کے نیچے سے وہ سارے جادو کا وہ خوشہ وہ نکالا، ادھر سے پانی انہوں نے نکالا، وہ پتھر کے نیچے سے وہ نکال کے لائے جادو کا ایک پتلا سا، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہو گئے، ادھر سے جبرائیل امین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور کیا عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس موقع پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ سورہ فلق اور سورۃ الناس کی 11 آیات پڑھتے جاتے تو وہ پتلے سے سوئیں نکالتے جاتے، گریں کھلتی جاتی، جب وہ 11 آیات مکمل ہوئی تو اس جادو کا اثر آپ کے اوپر سے بالکل ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر حکم ہو تو لبید بن عاصم کو قتل کر دیا جائے؟ فرمایا نہیں، اللہ کریم نے مجھے شفاعت عطا کر دی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ایسا فتنہ فساد پیدا ہو۔ دیکھو اللہ کریم نے کیسا کریم نبی ہمیں عطا کیا ہے کہ جنہوں نے ہر موقع پہ ہمارا ہی فائدہ سوچا، امت کا فائدہ سوچا ہے، کفار کے متعلق سوچا ہے کہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں، توبہ کر لیں، ایمان لیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس موقع پہ یہ جو تعویذ وغیرہ جو باندھا جاتا ہے گلے میں، تو اس سارے واقعے کے مطابق شان نزول کے مطابق یہ کوئی روا نہیں ہے، بشرط یہ کہ قرآنی آیات ہوں، متبرک کلمات ہوں، وہ جائز ہیں۔ اگر کوئی ایسے منتر شنتر ادھر ادھر تو ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ جادو ہو سکتا ہے لیکن کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی پکی سچی محبت دل میں رکھتے ہوئے دین اسلام کے اوپر، مذہب اسلام کے اوپر ثابت قدم رہیں، کارمند رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الورقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من تحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم قال ثلاثة تحت ظل عرش الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله قيل من هم يا رسول الله صلى الله